بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شب میں نفلیں پڑھنے مسجد کو تشریف لایا کرتے تھے۔ بعض حضرات نے ایک بار ان کا پہرا دیا۔ جب آپ نماز سے فراغت کے بعد باہر آئے اور ان لوگوں کو دیکھا تو پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ لوگوں نے بتایا آپ کی حفاظت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ لوگوں نے کہا کہ زمین والوں سے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک کسی بات کا فیصلہ آسمان میں نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی چیز زمین پر رونما نہیں ہوتی، اور فرمایا بے شک حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی لذت کوئی شخص اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو کچھ اچھا یا برا اسے پہنچا ہے وہ ہٹنے والا نہ تھا، اور جو اسے نہیں پہنچا وہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دو شخص فیصلے کے لیے آئے۔ آپ ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ حضرت یہ دیوار گرنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو جا، اللہ حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں شخصوں کا مقدمہ طے کیا اور کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد یہ دیوار گر گئی۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے افریقہ کے ایک جنگل میں شہر بسانا چاہا تاکہ وہاں مسلمانوں کا لشکر قیام کر سکے۔ چنانچہ اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہاں ہزاروں قسم کے جانور اور خونخوار درندے بسے ہوئے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اللہ سے دعا کی، پھر جنگل میں کھڑے ہو کر درندوں سے خطاب فرمایا کہ اے جنگل کے سانپوں اور درندوں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں اور یہاں رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے کسی اور جنگل میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد جو بھی ہم کو یہاں ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر جنگل کے جانور اور درندے اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے نکلنے لگے اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس ایمانی قوت کے حیرت انگیز کرشمہ نے لوگوں کو متحیر کر دیا، اور بربر قوم کے بہت سے قبائل نے اس دن ایمان قبول کیا۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن عاص وہاں کی گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن عاص سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرو نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس واقعہ کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمرو کو لکھا وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا، یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، ماں بعد اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا۔